آج بڑے نالاں نظر آئے, بڑا شکوہ کرتے نظر آئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گرگرا کے التجا کرتا رہا کہ آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے باہر پہنچنا ہے. تو کہاں ہیں آپ کے پارلیمنٹیرینس؟ رات تقریباً 12-12:30 بجے اجلاس ہوا کور کمیٹی کا, تو اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئیں. تو میں تو جب آیا ابھی تک تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا, شاید سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں. تو ابھی میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹیرین نہیں آئے یا نہیں آ رہے, شاید دور دراز علاقوں سے ہیں, وہ ٹریول کر رہے ہوں اور وہ شاید پہنچ بھی جائیں. تو ابھی سلمان راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کل کہا تھا کہ آپ سب پہنچیں اور ہم یہاں پہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو پہنچنا بھی چاہیے تھا, سب کو آنا بھی چاہیے تھا. اور سلمان راجہ صاحب جو تھے انہوں نے کل رات کو پیغام بھی دیا, میسیج بھی دیا اور ڈائریکشنز بھی دی کہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئیں. یہ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینس پہنچتے نہیں ہیں, کوئی 6-7 آ جاتے ہیں. تو فائنل کال بھی دی ہے, جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, جو لوگ خود نہیں آتے, وہ لوگوں کو کہاں لے کر آئیں گے؟ دیکھیے ابھی 5 اگست کو اگر خیبر پختونخوا کی بات آپ کریں تو خیبر پختونخوا میں پشاور میں جو تاریخی جلسہ ہوا, اس جلسے میں خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرین تنظیمیں سب نے مل کے بڑی محنت کی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس کو ہم نے سیمی فائنل کا نام دیا تھا, اور جس میں قوم کے سامنے لائے عمل آیا, لانگ مارچ کی کال آئی اس میں. تو خیبر پختونخوا کی حد تک تو آپ اس معاملے کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 اگست کو ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی. اسی طرح پنجاب میں بھی 3-4 جگہوں پہ بہت زبردست وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا, اسپیشلی لاہور میں لوگ نکلے. ہاں ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے, لیکن 4-5 ہزار کی تعداد میں لاہور میں نکلنا اس ظلم اور جبر کے باوجود یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو پچھلے 2.5-3 سالوں میں پارٹی کو ملی. اڈیالہ کی بھی کوئی کال دی گئی ہے؟ دیکھیں ابھی سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ جو ان کی نئی ڈائریکشن آتی ہے اس میں واٹس ایپ گروپ میں, تو ہم فالو کریں گے. اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی انڈیویجول ہوتی ہے, جب آپ کو پارٹی بلاتی ہے تو جانا چاہیے. سید افریدی صاحب نے کل کہا کہ اگر یہ تصدیق ہو جائے عمران خان کی صحت کے معاملے کے تو ایمرجنسی کال بھی دی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی؟ دیکھیے میں تو ابھی ان سے میری نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی بات میٹنگ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے میٹنگ جوائن ضرور کی لیکن لیٹ تھا, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے. میرا موبائل آف تھا جب میں نے جوائن کی, تو اس وقت وہ تقریباً آخر میں تھا, اور یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ سب پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چندی پارلیمنٹیرین پہنچے, اور پہنچنا سب کو چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین آتے ہیں, اڈیالہ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں. ہاں 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن میجورٹی آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر شفقت یار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ بتائیں صحت کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فائنل کال کا بھی اعلان ہو چکا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے سی ایم صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اور پارٹی بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے, اور جو مجھے لگ رہا ہے 27 کے لیے ہماری تیاریاں ہیں, اور انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا سب کچھ ایک بڑا سرپرائز مل جائے گا. اب ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, ہم نے نکلنا ہوگا. اور ابھی یہ جو خان صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں بہت تشویشناک ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کنفرمیشن ہو جائے, چاہے وہ خان صاحب کی فیملی ہو چاہے سی ایم صاحب ہو, تھوڑی سی کنفرمیشن ہو جائے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ 27 سے پہلے بھی ہم نکل آ جائیں, لیکن کنفرمیشن ضروری ہوگی. اور اگر کنفرمیشن نہیں ہوتی تو پھر ہمارا 27 ٹارگٹ ہے, اور 27 کو ہم جو ہے دل و جان سے نکلیں گے, پورا پاکستان نکلے گا, اور وہ فائنل کال ہے. اور سی ایم صاحب نے, یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ میں جو سی ایم صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس نے کشتیاں جلا کر رکھ دی ہیں. وہ کہہ رہے بے شک میری حکومت جاتی ہے, مجھے نائل کرتے ہیں, مجھے گرفتار کرتے ہیں, لیکن میں نے نکلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ جو حکومت ہمیں ملی تھی صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ملی تھی, عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. 27 ستمبر کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے اور آگے ہم نے کیا کیا کرنا ہے, تو وہ سب چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی تھی, اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی تھی. اور تو اب جب ایک دم سے
کوئی ایمرجنسی کی کال آتی ہے پارٹی کی طرف سے تو یہ تھوڑا بہت اب یہ ایشو آتے رہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. تو ابھی چونکہ آج آپ نے دیکھا کہ سلمان راجہ صاحب نے غصے کا بھی اظہار کیا, تو وہ دوبارہ جس جگہ پہ بلائیں گے تو سب پارلیمنٹرین وہاں پہ ملیں گے. سر 50,000 روپے کی بات ہوئی ہے میٹنگ میں, 50,000 روپے, وہ کہتے ہیں 5 لاکھ سے 50,000 روپیہ نہیں دیا جا رہا. سر آپ دے رہے ہیں, سر آپ بھی پارلیمنٹرین ہیں. بالکل ہم میں دے رہا ہوں, اور یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. ہماری اپنی پارٹی ہے اور ہمارے جو پارٹی کے اکاؤنٹس تھے وہ سب چیزیں بلاک ہیں. دیکھیے ہماری پی ٹی آئی بحیثیت جماعت ہمیں بہت بڑی فنڈنگ ہمارے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس وقت, کیونکہ سارے اکاؤنٹ فریز ہیں. اور صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے 2-3 دفعہ بلکہ 4-5 دفعہ میٹنگ میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میں جب بھی کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو وہ اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کوئی پرائیویٹ اکاؤنٹ کھولیں اور اس پرائیویٹ اکاؤنٹ میں وہ لوگوں سے پیسے جمع کریں, اور کل کو کوئی اس کا مسئلہ بن جائے تو پھر صفائیاں دینے پڑتی ہے. جب پارٹی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ شاید کھٹک صاحب یہ بتائیے گا, خبریں رات سے چل رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. رات کو آپ لوگوں نے میٹنگ بھی بلائی ہنگامی طور پر, اس میٹنگ میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر؟ اس میں سب چیزیں ڈسکس ہوئی, اور میں میٹنگ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو جب میں نے جوائن کیا تو وہاں پہ مختلف آپشن کے اوپر غور کیا گیا, اور فی الحال تو اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو جو چیزیں مجھے خبر ملی ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ساری چیزیں چلی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, تو ابھی تک مجھے خود کسی چیز کی مجھے ذاتی طور پہ مجھے کسی نے پڑھی. میٹنگ میں کچھ بتایا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, جو خبریں ہیں اس حوالے سے کوئی پتہ چلا کہ واقعی یہ خبریں تصدیق شدہ خبریں ہیں, کنفرمیشن انڈورسمنٹ ہو چکی ہے, یا ابھی یہ کنفیوژن ہے اس حوالے سے؟ ابھی ہمارے پاس تو کوئی بھی نہ ملاقات ہوئی ہے, نہ عمران خان صاحب تک کسی کی ایکسیس ہے. عمران خان صاحب آئسولیشن کے اندر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات اڈیالہ سے فیک خبریں بھی یہ لیک کرتے ہیں, ان کے کوئی اپنے مقاصد ہوتے ہیں. اور ابھی تو صحافی جو ہے, جو صحافی ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں. صدیق جان صاحب نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے. دیکھیے ابھی صدیق جان صاحب یا لاسٹ ٹائم اسد اللہ خان صاحب نے جب آنکھ کی بیماری کی خبر دی تھی تو انیشلی اس خبر کو بھی اتنا سیریس نہیں لیا گیا. کہا گیا کہ یہ کبھی کبھار یہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں کہ جن سے کوئی اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اڈیالہ جیل سے, جو ذرائع ہوتے ہیں. لیکن بعد میں ان کی خبر کی کنفرمیشن بھی ہوئی, اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بھی ہوا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی فرنٹ آف کورٹ کی طرف سلمان صفدر کی جانب سے, وہ گئے وہاں پہ, وہ خود دیکھی چیزوں کو آئے. تو ابھی بھی جو خبریں ہیں وہ میڈیا میں جو چل رہی ہیں, میرے پاس اس کی کوئی بھی ایسا نہ ذرائع ہے کہ میں آپ کو کنفرم کروں, اور نہ میرے پاس کوئی ایسا ذرائع ہے کہ میں اس کو ایجسٹ کروں. بہت بہت شکریہ.